بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9 کلاس کی ہے، اردو کی ہے، اردو کا بی کورس ہے۔ تو ہم آج پیپر سولوشن کر رہے ہیں، اینول ایگزامینیشن کا 2022-23 کا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم پیپر سولوشن کر رہے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے ٹائم 3 آورس یعنی 3 گھنٹے کا ہے، میکسیمم مارکس 80 نمبر کا پیپر ہے یہ، اور انسٹرکشن جو عام ہدایات ہے۔ اس سوال میں جو کل 12 سوالات ہیں، یہ سوال نامہ جو 4 حصوں پر ہے، الف بے جیم اور دال۔ ہر حصے میں دی ہوئی ہدایت جو دی ہوئی اس کے مطابق ہمیں جواب تحریر کرنا ہے، یعنی جواب لکھنا ہے۔ جواب تحریر کرتے وقت ہمیں صفائی کا اور خشکت کا دھیان رکھنا ہے۔ جواب لکھتے وقت اس کا درست سوال نمبر، درست یعنی ٹھیک جو ہم جواب لکھ رہے ہیں جس کا، تو اس کا سوال نمبر ہمیں لکھنا ضروری ہے، تحریر کیجیے نا۔ تو یہ دیکھیے حصہ الف میں سوال نمبر 1 ہے، تو آپ یہاں یہ والا حل کریں گے تو آپ اس کو سوال نمبر 1 لکھیں گے۔ تو یہاں پر مندرجہ دونوں درسی اقتباسات کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق جواب لکھنے ہیں۔ درسی یعنی ہمارے سلیبس کا، ہماری بک کا، جو جان پہچان والی بک لگی ہوئی نا، اسی کا ہے یہ۔ تو یہ 1 نمبر کا 1 سوال ہے، 10 نمبر کے 10۔ تو پہلا جو ہے یہ ہے سبق کا ہے، اس کے بعد ہمارا شعر والا ہوگا یعنی نظم والا۔ تو یہ دیکھیے میں پیراگراف پڑھ رہی ہوں۔ بچپن سے مجھے دنیا کی سیر و سیاحت اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہم بہت دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہے اور جزیرہ جزیرہ جا کر اپنا مال فائدے سے بیچتے رہے۔ ایک دن ہم ایسے جزیرے میں پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، میں بھی ایک طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے نیند سی آنے لگی۔ میں سبزہ پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، لیکن وہاں جہاز موجود نہ تھے۔ مجھے اس جزیرے میں چھوڑ کر جہاز جا چکا تھا۔ تو ہمارا دیکھیے 7 پیج ہے نا، تو 7 میں سے پہلا پیج، پیج نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو گئے نا، پیراگراف ہو گیا کمپلیٹ۔ تو پہلا یہ نثری اقتباس، یعنی یہ پیراگراف جو ہے کس سبق سے لیا گیا ہے، تو سبق کا نام ہے سندباد جہازی کا ایک سفر۔ اب اگلا سوال ہے سیر و سیاحت اور تجارت کا کسے شوق تھا، تو سندباد کو۔ سوداگر اپنا مال کہاں بیچتے تھے؟ جزیرے جزیرے جا کر۔ چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ کہاں نظر آ رہا تھا؟ ایک جزیرے میں۔ تو یہاں پر لکھ دیں گے کہاں کی جگہ، ایک جزیرے میں۔ سوال نمبر 5 ہے سندباد جزیرے میں اکیلا کیوں رہ گیا تھا؟ سندباد کو نیند آ گئی تھی، اس لیے سندباد جزیرے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اب بے ہے یہ ہمارا جو ہے نظم والا ہے یہ، تو یہ نظم میں پڑھ رہے اس سے متعلق پھر کوشچن جو ہے سوال 5 اس کے دیکھ لیجیے گا جواب۔ آیا ہے بہار کا زمانہ، کلیوں کے نکھار کا زمانہ۔ کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں، ساری روشیں مہک رہی ہیں، ہلکی ہلکی یہ ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو۔ چڑیا گاتی ہیں گیت پیارے، سنتے ہیں چمن میں پھول سارے۔ شاخوں کا بنا لیا ہے جھولا، پھولوں سے لدا ہوا ہے جھولا۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا سوال ہے درجہ بالا اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں، تو نظم کا نام ہے بہار کے دن۔ سوال نمبر 2 ہے درجہ بالا اشعار میں کس موسم کا ذکر ہے، تو موسم بہار کا، یعنی بہار کے موسم کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 3 جو ہے دیکھیے زیست کب فاقوں میں تل ملاتی ہے، تو یہ جو ہے آپ کس مطلب یہ جو اقتباس ہے آپ کا، یہ اس سے ہے ہی نہیں، اور یہ آپ کی بک میں کا بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے 10ویں کلاس کی جو ہے بک جان پہچان والی، اس کا چیپٹر جو اس کی نظم ہے اے شریف انسانو، تو اس کا یہ دے دیا گیا ہے، غلطی سے یہ مس پرنٹ ہو گیا یا مس پلیس ہو گیا، یہ نا غلط ہے۔ تو دیکھیے اس میں مس پرنٹ ہو گیا ہے نا، تو یہ آپ کی 10ویں کی جان پہچان والی کتاب کے نظم اے شریف انسانوں سے لیا ہوا ہے۔ تو اس میں زیست کب فاقوں سے تل ملاتی ہے، تو زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی، یعنی زندگی جو ہے کب فاقوں سے تل ملاتی ہے، یعنی کب ان کو بھکمری ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیپٹر کا اس کا یہ آپ کا نہیں ہے 10ویں کا۔ نمبر 4 کس کی خوشبو چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تو کلیوں کے چٹکنے کی خوشبو چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ جھولا کس چیز سے لدا ہوا ہے، جھولا
پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ تو ہمارا پیج نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے تو سوال نمبر 2 ہے درج ذیل دونوں غیر درسی اقتباسات، غیر درسی یعنی ہمارے سلیبس کا نہیں، آپ کی بک میں کا نہیں ہے، الگ سے ہے یہ، پڑھیے اور اس کے اوپر مبنی جو سوال ہیں اس کے ہمیں جوابات دینے ہیں۔ ایک سوال کا 1 نمبر ہے، 10 سوال کے 10 نمبر، اس میں بھی یعنی 2، ایک نظم والا ہے اور ایک سبق والا ہے۔ تو یہ میں پہلے نظم والا دیا ہوا اس کو پڑھ رہی ہوں۔ کام کے وقت جو آرام کیا کرتے ہیں آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں، سخت نادان ہیں وہ لوگ برا کرتے ہیں، ہم تو داناؤں سے یہ قول سنا کرتے ہیں، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، لطف آرام میں ملتا ہے بہت کام کے بعد، کام کرنے میں مزہ آتا ہے آرام کے بعد، دن کو جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد، دور راحت کا مزہ تلخی ایام کے بعد، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ تو دور راحت یعنی راحت کا مزہ، سکھ کا مزہ جو ہے ہمیں، تلخی ایام یعنی جو ہم نے دکھ درد جھیلے، تلخی اپنائی ہے نا والے دن کے بعد ہمیں درد کا مزہ جو ہے، راحت کا مزہ ہمیں ملے گا، ہے نا۔ تو اس سے متعلق سوال، پہلا سوال ہے کون لوگ ناکام ہوتے ہیں؟ کام کے وقت جو لوگ آرام کرتے ہیں نا، کام کے وقت جو آرام کرتے ہیں۔ عقل مندوں نے کسے نادان کہا ہے؟ تو عقل مندوں نے اسے نادان کہا ہے جو کام کے وقت آرام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے آرام میں بہت لطف کب ملتا ہے؟ آرام کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد آرام میں بہت لطف ملتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کام میں مزہ کب آتا ہے؟ کام میں مزہ آرام کے بعد آتا ہے۔ تو اب یہ لکھا مذکورہ بالا اشعار میں کام اور آرام کے بارے میں کیا کیا گیا ہے؟ تو کام کے وقت کام کریں اور کام کے بعد آرام کرنے میں راحت کا مزہ ہے، جیسے یہاں پہ پڑھا ہے نا، کام کے بعد جو ہے دور راحت کا مزہ تلخی ایام کے بعد ہے نا۔ تو اس اشعار میں جو ہے اوپر کام اور آرام کے ہی بتایا ہے نا کہ کام کے وقت کام کرنا ہے ہمیں، آرام کے وقت آرام کرنا ہے، پہلے کام کریں بعد میں آرام کریں۔ اب بے ہے ہمارا، یہ جو ہے سبق والا ہے۔ تو کلپنا چاولہ کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں یکم یعنی 1 جولائی 1961 کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی، متوسط یعنی مڈل کلاس فیملی میں ہوئی۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہیں اور ماں ایک گھریلو خاتون۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سے دکھائی دینے والی سانولی اور دبلی پتلی کلپنا دھن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کلپنا نے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ سن 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج چنڈی گڑھ سے چنڈی گڑھ سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے 1984 میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیسز انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ تو ہمارا پیج نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے جو ہم نے پیراگراف پڑھا اس سے متعلق کوشچنس یہاں لکھے ہوئے۔ پہلا ہے کلپنا نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کلپنا چاولہ کہاں گئی تھی؟ امریکہ۔ تو ایسے لکھیں گے اعلیٰ تعلیم کے لیے کلپنا چاولہ امریکہ گئی تھی۔ کلپنا چاولہ نے پوسٹ گریجویشن کب کی؟ تو کلپنا چاولہ نے پوسٹ گریجویشن 1984 میں کی۔ کلپنا چاولہ کے والد کا کیا نام ہے؟ کلپنا چاولہ کے والد کا نام بنواری لال چاولہ ہے۔ کلپنا چاولہ کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ تو کلپنا چاولہ ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی سن 1961 میں پیدا ہوئی۔ اب ہمارا حصہ بے شروع ہو جاتا ہے۔ تو 20 نمبر کے تو دیکھیے آپ کا وہ تھا پیراگراف تھا، اچھے سے کریں گے تو پورے نمبر آپ کو ملیں گے۔ اب نمبر 3 ہے ہولیا کسی سفر کے حالات کے عنوان سے ایک مضمون لکھنا ہے۔ تو آپ کو یہ مضمون والا یعنی ایسے رائٹنگ والا ہے، تو ہولی یا کسی سفر کے حالات میں سے دونوں میں سے کسی ایک پر لکھ لیجئے گا۔ تو ہولی کا بھی بہت ہے کہ ہندوؤں کا تہوار اس طرح لکھ لیں گے۔ تو آپ لوگ میرے گرامر کی پلے لسٹ میں جائیں گے، بہت سارے مضمون وہاں میں نے لکھ دیے ہیں، تو وہاں سے دیکھ لیں گے۔ میں نے کسی سفر کے حالات کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اپنے اسکول کے پرنسپل کو اپنا سیکشن تبدیل کرانے کے لیے درخواست لکھیے۔ تو یہ والی بھی اپلیکیشن میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں لکھ دی ہے۔ جیسے آپ کا پیٹرن ہوتا ہے نا درخواست لکھنے کا، تو اسی طرح لکھیں گے کہ یہاں رائٹ ہینڈ پہ محترم جناب پرنسپل صاحب
اپنے اسکول کا نام، پھر لکھیں گے محترم صاحب کہ گزارش یہ ہے کہ میری کلاس میں بہت سے بچے مجھے پریشان کرتے ہیں، پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا، کچھ بچے جو ہے پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، تو پلیز آپ لوگ میرا سیکشن تبدیل کریے، یا اس کے بدلے اور کوئی ریزن دینا چاہتے ہیں تو وہ لکھ لیجئے کہ میں دوسرے سیکشن میں، مطلب میں سیکشن اے میں ہوں اور میرا بھائی میرے سیکشن بی میں، تو پلیز آپ مجھے میرے بھائی کے سیکشن میں کر دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی، ہے نا، اس طرح بس۔ اس کے بعد یا یہ لکھنا ہے درخواست، یا آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک خط لکھیے، راغب کرنے کے لیے یعنی پڑھائی کی طرف اس کا دھیان لگانے کے لیے، اس کو شوق پیدا کرنے کے لیے، تو اپنے چھوٹے بھائی کے نام درخواست لکھیے گا یا خط لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہوں، سبق کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھنا ہے، یا سبق نادان دوست سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی سا ایک کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں یہ پورے جو ہے بک آپ کی جان پہچان کلاس 9 کی پوری بک بنا دی ہے، تو آپ لوگ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو سبق نادان دوست سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے نا کہ جب ہمیں جانکاری پوری نہیں ہو تو زبردستی کی، ہم جب جو دوستی کرتے ہیں زبردستی کی ہمدردی دکھاتے ہیں تو اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے نا۔ اب سوال نمبر 6، نظم جو ہے ہندو مسلمان کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے، یا نظم بہار کے دن کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک لکھ لیں گے۔ تو ہندو مسلمان میں یہ ہے نا کہ نظم ہندو مسلمان میں یہ بتایا گیا کہ ہندو مسلمان دو قومیں جو پرانی ہیں ان کو مل جل کر رہنا چاہیے، مل جل کر اپنے وطن کی ترقی کے لیے اور بھلائی کے لیے کام کرنے چاہیے، تو اس میں ہی ہماری ملک کی بھلائی اور ترقی ہوگی۔ تو باہر کے دن کا دیکھیے، یہ والا تو آپ کا یہ دیا ہوا ہے نا پیراگراف باہر کے دن کے بارے میں، تو کوئی سے بھی ایک کا مرکزی خیال لکھیں گے تو ہمارا پیج نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو دیکھیے سوال نمبر 7 ہے، یہ حصہ جیم شروع ہو گیا ہے۔ درج ذیل سوالوں کے متبادل جواب، یعنی ملٹیپل چوائسز کویشچن، یعنی 4 آپشن دیے ہوئے، ان میں سے صحیح جواب آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے، اپنی جو تحریری کاپی آپ کا جواب کا پرچہ اس میں لکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، وہ لفظ جس سے کسی شخص، جگہ، چیز یا جگہ کے نام کا پتہ چلے کہلاتا ہے اسم۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کی میں ضمیر کی پہچان۔ تو ضمیر ان الفاظ کو کہتے ہیں جو اسم کی جگہ بولے جاتے ہیں، تو کسی بھی نام کی جگہ ہم بولیں گے نا وہ آیا تھا۔ اب اس کے بعد ہے بلندی کا متضاد، یعنی اپوزٹ ہے بلندی کا پست۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ میں جمع کی پہچان کیجیے۔ تو جمع جو ہے تکالیف، تکلیف کی جمع تکالیف ہے۔ اس کے بعد ہے سورج کا مترادف، مترادف یعنی سیم، سینونیمز، تو سورج کا مترادف ہے آفتاب، ٹھیک ہے نا، تو اچھی طرح سے کر لیں گے آپ لوگ۔ اس کے بعد ہمارا پیج نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں تو دیکھیے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ میں واحد، تو واحد جو ہے بچہ، باقی سب جمع ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، درج ذیل کے کس لفظ میں لائے کا استعمال ہو؟ تو لائے کا مطلب ہوتا ہے جو مین لفظ ہوتا ہے، مول شبد کے بعد جو ہم لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں لائے کا، اور جو پہلے لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں سابقہ۔ تو یہ با، تا اور بے جو ہے لائے کا نہیں ہے، سابقہ ہے۔ تو درد مند میں درد مین الفاظ ہے اور مند جو ہے لائے کا ہے، تو یہ والا صحیح ہے، درد مند۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، درج ذیل الفاظ میں مؤنث کی پہچان کیجیے۔ مؤنث کا مطلب ہوتا ہے مادہ، فیمیل، تو اماں جی جو ہے، تو اس کے بعد یہ ابا، بابو جی سب غلط ہے۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا ہے عقل پر پردہ ڈالنا۔ تو دیکھیے عقل پر پردہ ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے ناسمجھی کی باتیں کرنا، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کیا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کا مطلب ہوتا ہے اپنی تعریف خود کرنا، تو پڑھ لو، یاد کر لو، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو ورنہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے۔ چھوٹا سا جملہ لکھ لیجیے گا، اپنے منہ میں مٹھو بننا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اب اگلا حصہ دال شروع ہو گیا ہے، بہادر شاہ ظفر نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے بہادر شاہ ظفر نے جو ہے لاہوری دروازہ ہاتھی کے لیے توڑوایا تھا نا، مولا بخش ہاتھی اس قدر اونچا تھا کہ وہ لاہوری دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا، اس لیے بہادر شاہ ظفر نے لاہوری دروازہ توڑوا کر اونچا کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہے اگلا کویشچن، لکڑہارے نے خدا سے کیا شکایت کی؟ لکڑہارے نے خدا سے شکایت کی، یا خدا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں صبح سے شام تک محنت کرتا رہوں پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے، دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے،
सागवान के दरख्त पर बैठकर उकाब ने क्या सोचा? जवाब देखिए। तो सागवान के दरख्त पर बैठकर उसे जो मंजर नज़र आया वो उसकी खूबसूरती में खो गया और सोचने लगा कि ये दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह मेरे सामने, इसके सामने है। तो हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 10 है। पहला सवाल है, वक्त के मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ का नाम यानी राइटर जो है, लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद। एक नंबर का सवाल है, मौला बख्श किसका नाम था? मौला बख्श हाथी का नाम था। अब सवाल नंबर 11, इज़्ज़त के काबिल कौन है? इज़्ज़त के काबिल वो इंसान है जो लोगों की भलाई के काम करता है। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नज़्म एक पौधा और घास ने पौधे से क्या कहा? तो घास ने पौधे से कहा कि हम एक ही बाग में पैदा हुए हैं, साथ साथ मिट्टी, पानी, हवा सब हमें एक जैसी मिलती है, लेकिन लोग मुझे जो जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, घोड़े, गधे या बैल मुझे खा लेते हैं, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, तुम्हारी हिफाजत की जाती है। सवाल नंबर 12 है, एक देहाती लड़की का गीत के शायर कौन है? तो इसके शायर का नाम अख्तर शीरानी। सवाल नंबर 2 उसके बाद, कामरानी का राज क्या है? कामरानी यानी कामयाबी का। तो नज़म नंबर 1 जो है हिंदू मुसलमान वाले, उसी चैप्टर में उसी नज़म का है ये। हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहेंगे और मुल्क की तरक्की और भलाई के लिए काम करेंगे, उसी में ही कामयाबी है। अब सवाल नंबर 3 है, ख़ता हो गई तो न इसको छुपाओ, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो इसको छुपाओ नहीं। तो यहीं पे हमारा पूरा जो है ये मतलब पेपर कंप्लीट हो गया। देखिए पेज नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। मेरे समझाने का अंदाज़ भी आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी ज़रूरतमंद फ्रेंड्स वगैरह हो, कज़िन्स वगैरह, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।